اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين۔ اے ایمان والو، جن لوگوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا رکھا ہے، جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، انہیں اور کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ اور جب تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو اسے ہنسی اور کھیل بناتے ہیں، یہ اس لیے کہ وہ بالکل بے عقل لوگ ہیں۔ قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون۔ آپ فرما دیجئے، اے اہل کتاب، تمہیں ہماری کیا بات بری لگی؟ یہی نہ کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس قرآن پر ایمان لائے جو ہماری طرف اترا، اور ان تمام کتابوں پر جو اس سے پہلے اتریں، اور بے شک تم میں اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل۔ آپ ان سے فرما دیجئے، کیا میں تمہیں وہ لوگ بتاؤں جو اللہ کے نزدیک اس سے بدتر درجے میں ہیں؟ یہ وہ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور ان پر غضب فرمایا، اور ان میں سے بندر اور سور اور شیطان کے پجاری بنا دیے۔ انہی لوگوں کا ٹھکانہ زیادہ برا ہے، اور وہ سیدھے راستے سے بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ۔ اور یہودیوں میں سے جو منافق ہیں، جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، حالانکہ وہ آتے وقت بھی کافر تھے اور جاتے وقت بھی کافر، اور جو کفر و نفاق وہ چھپا رہے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور آپ ان یہودیوں میں بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھیں گے جو گناہ اور ظلم و زیادتی اور حرام کھانے میں بڑی تیزی سے دوڑتے ہیں، بے شک وہ بہت ہی برے کام کرتے ہیں۔ لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون۔ ان کے درویش اور پادری انہیں گناہ کی بات کہنے اور حرام کھانے سے
کیوں منع نہیں کرتے؟ بے شک وہ بہت ہی برے کام کر رہے ہیں۔ وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين۔ اور یہودیوں نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، یعنی معاذ اللہ وہ بخیل ہے، انہی کے ہاتھ باندھے جائیں، اور ان پر اس بیہودہ بات کی وجہ سے لعنت کی گئی۔ اللہ بخیل نہیں بلکہ اس کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، یعنی اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، وہ جسے چاہے جیسے چاہے عطا فرماتا ہے۔ اور اے محبوب، جو قرآن آپ پر آپ کے رب کی طرف سے اترا وہ ان میں بہت سے لوگوں کی سرکشی اور کفر میں اضافہ کر دے گا، یعنی جیسے جیسے قرآن اترتا جائے گا ان کا حسد اور کفر بڑھتا جائے گا، اور ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک دشمنی اور بغض ڈال دیا۔ جب کبھی جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اسے بجھا دیتا ہے، اور وہ زمین میں فساد پھیلانے کے لیے دوڑتے پھرتے ہیں، اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ۔ اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ضرور ہم ان کے گناہ معاف کر دیتے، اور ضرور انہیں چین کے باغوں میں داخل کرتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ۔ اور اگر وہ توریت اور انجیل اور جو کچھ ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے اتارا گیا سب کو قائم رکھتے، یعنی عمل کرتے، تو انہیں اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے رزق ملتا، یعنی ہر طرف سے رزق کی کثرت ہوتی۔ ان میں سے کچھ لوگ اعتدال پر ہیں، یعنی جو ایمان لے آئے، اور ان میں سے اکثر بہت ہی برے کام کر رہے ہیں۔